بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بیسیکلی بڑے چالاک لوگ ہیں۔ میں پاکستان میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں، جس میں میں خود بھی شامل ہوں۔ ہم لوگ ہر کام کے لیے کوئی شارٹ کٹ تلاش کر لیتے ہیں، کوئی جگاڑ لگا لیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے ہم اپنے کام نکال لیتے ہیں۔ لیکن یہ شارٹ کٹ اور یہ جگاڑ اور یہ مکاریاں جو ہیں وہ اس دنیا میں تو چل جاتی ہیں، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے آخرت میں بھی چلے گی، کیونکہ آپ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اب جو ہے ایک چیز تو طے ہے کہ ہم میں سے میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے، اور یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جائیں گے۔ باقی مجھے علم نہیں ہے کہ 1 یا 2% لوگ شاید اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں۔ اچھا، یہ تو جو ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا ہے کہ جو ہے انہیں مقام محمود پر جو ہے بٹھایا جائے گا، اور ان کو جو ہے شفاعت کا جو ہے وہ اجازت دی جائے گی، جس کی وجہ سے وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اور شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت کی معافی کی درخواست کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ اس درخواست کو قبول کریں گے۔ جو ہے سورہ بقرہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت الکرسی میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے جو شفاعت کرے گا سوائے اللہ کے حکم سے، یعنی صرف اسی شخص کو اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی جس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی، اور اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی بندہ شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں قیامت والے دن پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیجیے۔ وہ ان کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان سے کہیں گے کہ میں اس کام کے لیے جو ہے فٹ نہیں ہوں، لہٰذا آپ لوگ جو ہیں جائیں اور موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ کہیں، وہ اللہ کے بہت قریب ہیں۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو وہ انہیں کہیں گے کہ آپ جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور پھر جب آپ کے پاس آئیں گے لوگ تو پھر آپ جو ہے ان کی شفاعت کریں گے۔ لیکن اس میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے، یعنی شفاعت کی اہلیت کے کچھ اصول ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ میں ان لوگوں کی شفاعت نہیں کروں گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بڑی سمجھنے والی جو ہے وہ بات ہے، اور بڑی وعید کی بات ہے، کیونکہ اگر ہم میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس میں یہ جو ہے چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور استغفار پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کے جو ہے جنت میں جانے کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1 پہ وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ شرک کریں گے میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اب شرک کیا ہے؟ یعنی شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ ہو کہ جناب ایک سے نعوذ باللہ زیادہ خدا ہیں۔ شرک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے دوسروں کو خدا کے درجے پہ بٹھا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جو ہے کسی زیارت پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ منت مانتے ہیں۔ منت صرف اللہ کے لیے جائز ہے، زیارتوں کے لیے تو نہیں جائز۔ اسی طرح قبر کو آپ سجدہ کرتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آپ بہت سارے مالدار یا بڑے طاقتور لوگوں سے بہت زیادہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ اتنے جھک جاتے ہیں کہ وہ جو ہے شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کی جو ہے شفاعت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہ پر اتراتے ہیں، یعنی گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ظاہر انسان جو ہے وہ غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن انسان یا مسلمان وہ ہے
جس سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً وہ اللہ سے رجوع کرے اور اپنے گناہ کی توبہ اور استغفار کرے اور یہ عہد کرے کہ وہ اس گناہ کو نہیں دہرائے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے جاہل لوگ بھی ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور اس کی پھر پبلسٹی کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں جی میں نے اس کے ساتھ ایسے کیا، جی میں نے اس کو دھوکہ دیا جناب، میں نے اسے 5 لاکھ روپے مار لی۔ تو یہ جو گناہ پر اترانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو وہ لوگ جو گناہ کر کے اس کے اوپر اتراتے ہیں تو ان کی شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کریں گے۔ اس لیے جو ہے وہ لوگ جو بہت زیادہ طاقتور ہیں، جو بڑے بڑے اداروں کے سربراہان ہیں پاکستان میں یا کسی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی طاقت کے نشے میں جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ تکبر اور غرور کے عالم میں جو ہے وہ دوسرے انسانوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، تو ان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی طاقت پر جو ہے اترائیں گے، اپنے جو ہے وہ کسی کے خلاف غلط فیصلہ کریں گے اور اس پہ جو ہے فخر محسوس کریں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ ظالم، اوپریسر، جو کہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، جو اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے یعنی شفاعت کا درجہ جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو دوسروں پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، اپنے ملازموں پہ لوگ ظلم کرتے ہیں، کہیں پہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، طاقتور جو ہے مظلوم یا جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو اداروں کے بڑے بڑے افسر ہیں وہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں، ان سے کس طرح پیش آتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، یا وہ اپنے طاقت کے نشے میں جو ہے وہ ان کو یعنی ان کی آنکھوں پہ جو ہے پردہ آ گیا۔ اچھا جناب، پھر جو ہے چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو غلو کرتے ہیں۔ اب غلو کیا ہے؟ یعنی غلو جو ہے مبالغے سے ہے، یعنی مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں دین کے اندر، دین کے معاملات میں مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں بعض لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر لے آتے ہیں، تو یہ بھی مبالغہ آرائی ہے۔ یا بعض لوگ جو ہیں وہ ساری رات جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی اپنے بدن کا جو حق ادا نہیں کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو ایکسٹریمزم پہ چلے جاتے ہیں، یعنی ایک جو ہے بدو تھا، وہ مسجد نبوی میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ بھئی جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، کتنے روزے رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب انہوں نے سنا کہ بھئی اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں، باقی معاملات بھی کرتے ہیں، تو وہ بدو کہنے لگا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں اس سے زیادہ کروں گا اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق کر لوں گا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ دین وہ ہے جو میں نے کیا، یعنی جو آپ مجھے فالو کریں گے تو آپ دین پر چلیں گے، اگر آپ جو ہے اس میں کمی بیشی کریں گے تو وہ دین نہیں ہے، یعنی وہ دین میں غلو ہے، دین میں ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ ہے، مبالغہ آرائی ہے، تو اس سے جو ہے نا آپ نہیں بخشے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین میں جو لوگ غلو کرتے ہیں، عبادات میں جو ہے اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں اور حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو ان کی لیے بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ اگر آپ میں سے کسی نے حج کیا ہے، اگر نہیں بھی کیا تو آپ انشاءاللہ آپ کریں گے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو بہت سارے وہاں پہ ہمارے جو جاہل لوگ ہیں، خاص کر جو ہے ہمارے ملک سے جانے والے اسپیشلی، کیونکہ وہ ان کو عربی کا علم نہیں ہے، تو وہ جناب ان کو لوگوں کے جوتے نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے تو وہ بھی اس کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی غلو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یا آپ کے مذہب نے آپ کو ایک کنکری کا سائز بتایا ہے کہ اتنی کنکریاں جو ہیں آپ نے اس سائز کی کنکریاں مارنی ہیں۔ اگر آپ اسے بڑی کنکری مارتے ہیں یا جوتے مارتے ہیں یا اور اس طرح کی کوئی غلاظت والی چیز مارتے ہیں تو یہ بھی غلو کے زمرے میں آئے گا، اور یہ جو ہے دین پر چلنے والی بات نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے جو ہے ہمارے اندر جو ہے چونکہ مذہبی جہالت ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، جبکہ اس سے ہم اپنا جو ہے نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جناب، اور پھر جو لاسٹ جو ہے چیز ہے وہ ہے جناب انوویشن، یا جس کو بدعت کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کی نماز میں جو ہے یہ جو ہے بتایا کرتے تھے، یہ حدیث جو ہے ان سے جو ہے وہ مروی ہے کہ وہ شخص
جو بدعت کرتا ہے, جو دین میں نئی راہیں تلاش کرتا ہے, وہ غلط راستے پر ہے, اور ہر غلط راستہ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. تو وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوں گے. بلکہ ایک دوسری حدیث ہے کہ جو ہے ایک شخص جو ہے قیامت کے دن حوض کوثر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حوض کوثر جب پلانے لگیں گے تو فرشتے اس کو جو ہے پیچھے کی طرف دھکیلیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ آپ اس کو کیوں نہیں آپ آنے دے رہے؟ تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا؟ آپ کے بعد جو ہے اس نے آپ کے دین میں جو ہے وہ بدعتیں اور جو ہے نئی چیزیں ایجاد کیں, لہٰذا یہ اس کا مستحق نہیں ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہٹو پرے جو ہے نا اس کو لے جاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین میں نئی جو ہے مذہبی چیزیں گھڑتے ہیں, جس طرح ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ لوگ جب وفات پا جاتے ہیں تو یہ ثابت نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں, جناب اجتماعی قرآن خوانی کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ جو ہے یہ جو 40ویں وغیرہ کرتے ہیں, جناب دیگیں پکتی ہیں اور جناب کارڈ چھپتے ہیں, لوگوں کو بلائے جاتے ہیں, یہ سب بدعات میں آتی ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو یہ 5 چیزیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں, ان سے بچیں, تاکہ جو ہے نا آپ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے جو ہے وہ مستحق ہو جائیں. میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب, میں, آپ, جو لوگ سننے والے ہیں, جو لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں, وہ جو ہے قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں, اور جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ اس جو ہے نا رسوائی سے بچائے اور ہم سب کو جنت میں داخلے کی اجازت دے. آمین. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. کہ اللہ حافظ.